السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قالها ثلاثا قال رجل وما كرامة الضيف يا رسول الله قال 3 أيام فما زاد بعد ذلك فهو صدقہ، رواہ احمد والبزار وابو یعلا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 دن تک اس کا اکرام ضروری ہے، یعنی 3 دن تک اس کی مہمان نوازی ضروری ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو وہ صدقہ ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ مہمان نوازی یہ انسانی اخلاق میں سے ہے، اعلیٰ انسانی اخلاق میں سے ہے، اور یہ ان اخلاق میں سے ہے جس کو ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں، ہر مذہب میں اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں مہمان نوازی پر کچھ زیادہ ہی زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا کئی جگہ ذکر کیا ہے، تو وہاں جو حضرت ابراہیم کی خاص صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ان کے مہمان پہنچے جو اصل فرشتے تھے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے کھانا پیش کیا، کھانا حاضر کیا، یعنی فوراً انہوں نے جو ہے مہمان نوازی کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی بہت سی حدیثوں میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو جو ہے عبادت کرتا ہے، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے یا ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ تم رات کو عبادت کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو، کیا ایسی بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم صرف جو ہے عبادت ہی کرتے رہو، روزہ ہی رکھتے رہو، نہیں، تمہارے اوپر اور بھی بہت سے لوگوں کا حق ہے۔ اور پھر آپ نے اس میں ایک لفظ فرمایا کہ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں، 10 رکعت نماز پڑھ لوں، یا میں قرآن کی کچھ تلاوت کر لوں، یا میں روزہ رکھ لوں۔ اب اس وقت میں مہمان آ جاتا ہے، آپ کا کوئی معمول کا وقت ہے، آپ اس وقت تلاوت کرتے ہیں یا آپ کوئی دیگر عبادت انجام دیتے ہیں، اور اس وقت کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آدمی پہ گرا گزرتا ہے۔ لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے، مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اپنی عبادت اور اپنے روزے کو بھی چھوڑ کر جو ہے مہمان کے حق کو ادا کرنا ہے، دوسرے لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ روزہ آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہو، آپ کوئی عبادت بعد میں بھی انجام دے سکتے ہو، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا ایسا مہمان آیا آپ کے گھر پہ اور آپ نفلی روزے سے ہیں، اور اس مہمان کو یہ چیز بھاری گزرے گی کہ وہ اکیلا کھانا کھائے اور آپ کھانا اس کے ساتھ نہ کھائیں، تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ پھر مہمان نواز کو چاہیے، گھر والے کو چاہیے، ہوسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور اس کے اکرام میں، اس کے احترام میں اپنا روزہ توڑ دے، نفلی روزہ، اور اس کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ یہ ہے مہمان کا اکرام، گویا کہ آپ اپنے معمولات کو چھوڑ کر پہلے مہمان پر توجہ دیجئے، مہمان کا اکرام کیجئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ ذکر کیا ہے، کافی پہلے ہم نے پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب میں کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرتا تھا اور اس وقت کوئی ملنے والا آ جاتا تھا تو میری طبیعت پر بہت گرا گزرتا تھا کہ ہم لکھنے بیٹھے، پڑھنے بیٹھے اور یہ ملنے والے لوگ آ گئے، تو مجھے بڑا گرا گزرتا تھا، بہت بھاری مجھے لگتا تھا۔ تو غالباً انہوں نے اپنے شیخ سے، اپنے والد صاحب سے یہ بات رکھی، تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ تم لکھتے پڑھتے کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے لکھتے پڑھتے ہو یا اس لیے لکھتے پڑھتے ہو کہ لکھو گے تمہارا نام ہوگا، پڑھو گے تو تمہارا نام ہوگا؟ اگر اللہ کے لیے لکھتے پڑھتے ہو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو تو اسی اللہ نے اس مہمان کو بھی بھیجا ہے، تو مہمان کی عزت کرو گے، اکرام کرو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو ہے اپنے معاملات چھوڑ کر مہمان کا اکرام کرنا ہوتا ہے۔
البتہ اس میں مہمانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے پہلے وقت لے کر جائیں، ٹائم لے کر جائیں، اس کو بتا کر جائیں، اس کا جو شیڈیول ہے، ٹائم ہے ملاقات کا، اس وقت کا خیال رکھتے ہوئے جائیں. تو یہ بھی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. ایسے ہی کسی کے گھر جو ہے الٹب نہ پہنچ جائے. آج کل تو موبائل کا، فون کا زمانہ ہے، تو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس میں جس بات کی طرف زیادہ توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا. اور اکرام میں بہت سی باتیں داخل ہیں. مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، مہمان کے لیے جو بھی میسر ہو اس کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا، مہمان کے آرام اور راحت کا انتظام کرنا، اور مہمان کے لیے کچھ وقت نکالنا، اس کو ٹائم دینا، اس سے باتیں کرنا، اور اس سے اس کے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دیگر لوگوں کا احوال پوچھنا، خیر خیریت پوچھنا. اور پھر جب وہ رخصت ہو رہا ہو تو خوش دلی کے ساتھ اس کو رخصت کرنا، اور اس کو دروازے تک چھوڑ کر جانا. یا اگر وہ رکشے میں بیٹھے گا یا آپ کے قریب سے کسی گاڑی میں بیٹھے گا تو اس کو وہاں تک چھوڑ کے آنے کی کوشش کرنا. یہ تمام چیزیں مہمان کے اکرام میں داخل ہیں. لیکن آج کل چونکہ انسان بہت سیلفش ہوتا چلا جا رہا ہے، خود غرض ہوتا چلا جا رہا ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ویلیو تھی، جو قدر تھی، مہمان کی عزت، مہمان کا اکرام، مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے سماج سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اس کی بہت سی وجہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کی انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج انسان ویسے بہت ترقی کر رہا ہے لیکن اس کی انسانیت مرتی چلی جا رہی ہے. انسان کا جسم، انسان کی مادی چیزیں تو ترقی کر رہی ہیں، لیکن جو اس کی انسانیت ہے، جو اس کے اندر کا جو خاص امتیاز ہے، وہ سب چیزیں آج دم توڑ چکی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس لیے انسان کو یہ بہت بھاری لگتا ہے کہ اس کا کوئی مہمان آئے اور اس پر وہ پیسہ خرچ کرے. جبکہ بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، 15-20 سال پہلے کا جو ماحول تھا اس میں ہم دیکھتے تھے کہ اس میں مہمان کے آنے پر بڑی خوشی کا اظہار ہوتا تھا. مہمانوں کا لوگ انتظار کرتے تھے، خاص طور سے جو قریب کے مہمان ہوتے تھے کہ پھوپھی نہیں آئی ہے اور خالہ نہیں آئی بہت دنوں سے، اور فلاں نہیں آئے اور فلاں نہیں آئے، تو بچوں میں بھی ایک شوق ہوتا تھا کہ ہمارے ماموں آنے والے ہیں، خالہ پھوپھا آنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اب یہ سب چیزیں بہت ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. حتیٰ کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر گھر میں بہن آ جاتی ہے، شوہر کی بہن، یا کوئی بہت قریبی ایسا رشتہ دار آ جاتا ہے، پھوپھو آ جاتی ہیں اور وہ 2-4 دن رک جاتی ہیں، تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے بچے ہوتے ہیں تو لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے بچے بہت شرارت کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، پورا گھر کا ہمارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو یہ پریشانیاں اپنے خاص رشتہ داروں سے ہونے لگی ہیں، بہنوں سے، پھوپھوں سے، اور اس طرح کے قریب کے رشتہ داروں سے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ کردار مسلمانوں کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو بہت دکھتی رگ پر انگلی رکھی ہے. مہمان کا اکرام آدمی کیوں کرے گا؟ بھائی مہمان کے اکرام میں کئی چیزیں خرچ کرنی ہوتی ہیں. مہمان کے اکرام میں آپ کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، آپ کو وقت دینا ہوتا ہے. مہمان کے اکرام میں آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے. آپ کھانا بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آپ کا پیسہ بھی اس میں لگتا ہے. مہمان کی وجہ سے کبھی کبھی گھر والوں کو کچھ مشقت بھی ہوتی ہے، ایک آدھ کمرہ ان کے لیے خالی کرنا ہوتا ہے. مہمان کے اگر بچے اچھے ہیں تو بچے شرارت بھی کرتے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں. لیکن ان تکلیفوں کو آدمی برداشت کب کرے گا؟ ان پریشانیوں کو آدمی کب انگیز کرے گا؟ وہ اپنا پیسہ کسی دوسرے پر کب خرچ کرے گا؟ وہ اسی وقت کرے گا نا جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ جو کچھ بھی آج میں پریشانی جھیل رہا ہوں، تکلیف جھیل رہا ہوں، اور جو کچھ بھی میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں کسی پر بھی، مجھے اس کا آؤٹ پٹ ملنے والا ہے، مجھے اس کا فائدہ ملنے والا ہے، مجھے اس کا بینیفٹ ملنے والا ہے. اور یہ چیز کس کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ چیز اسی کو حاصل ہوتی ہے، یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ تصور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اور جن لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر اس طرح سے ایمان نہیں ہے، تو اگر وہ مہمان نوازی نہ کرے، کسی دوسرے پر پیسہ خرچ کرنے میں تکلیف محسوس کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ میرے ایک ایک اچھے عمل کا مجھے بدلہ ملنا ہے اور بہت بڑا چڑھا کے ملنا ہے، وہ مہمان کے آنے پر تنگ دل ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور مہمان کے آنے پر جو ہے اس کو ناگواری ہو، وہ مہمان کی خاطر کرنے اور تواضع کرنے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ملنے والے پھل اور بدلے پر آپ کا یقین نہیں ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور 3 مرتبہ اپنی بات ارشاد فرمائی، گویا کہ اگر مہمان کا اکرام نہیں ہو رہا ہے
تو پھر تمہارا ایمان نہیں ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ مہمان نے آپ کے حصے کا کھا لیا، آپ کے پیسے کو ختم کروا دیا، حالانکہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، وہ تو اس کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور تم جو اس کی خدمت میں پیش کرو گے، اس کی خاطر تواضع کرو گے، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اور 3 دن تک تو مہمان کی یہ ضیافت کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، اس کی خاطر کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر 3 دن تک آپ نہیں کرو گے تو آپ گناہگار ہوگے۔ اس کے بعد اگر مہمان کو مزید رہنے کی ضرورت ہو تو جو بھی آپ اس کی خدمت کرو گے، اس کی خاطر کرو گے، اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ ثواب تو آپ کو ان 3 دن کے اندر بھی ملے گا، لیکن ان 3 دنوں میں خاطر کرنا، تواضع کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ فرض یعنی شرعی اعتبار سے اس فرض کو نہیں کہیں گے، لیکن ضروری والا فرض ہے، یہ ضروری ہے، آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اور 3 دن سے زیادہ یہ آپ کی اچھے اخلاق کی دلیل ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ بھی مہمان کا اکرام کریں۔ ایک طرف مہمان کے اکرام کی یہ بات ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، اتنا نہ ٹھہرے کہ وہ اپنے میزبان کو پریشان کر دے، تنگ کر دے، اس کا بھی جب کام ہو جائے تو وہ چلا جائے۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بہت سے مہمان جو ہے گھر میں آگے پڑ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، خالی پڑے ہوئے ہیں، مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، وہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہم مہمانوں کے آنے سے جو تنگ دل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مہمان کے آنے پر دل سے خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مہمان بھیجا۔ آج کل کی زندگی میں، مصروف زندگی میں، بزی زندگی میں کوئی اگر ہم سے ملنے آ رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی اپنی ہی ضرورت سے آ رہا، اپنے ہی کام سے آ رہا، تو بھائی آپ اس کے دوست ہو، رشتہ دار ہو، وہ اگر ایسی ضرورت کے موقع پر آپ کو یاد نہیں کرے گا تو پھر کس کو یاد کرے گا؟ آپ اس کے کام نہیں آئیں گے تو پھر کون اس کے کام آئے گا؟ پھر رشتہ داری کس بات کی ہے اور دوستی کس بات کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں آدمی آئے تو ہوٹل میں ٹھہر جائے، ٹھیک ہے بھائی، ہوٹل میں وہ ٹھہر سکتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے گھر آ گیا ہے تو بھائی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا اکرام کریں اور خوشی کا اظہار کریں۔ مہمانوں کے آنے پر ایک جو تکلیف ہوتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اب ہم مہمانوں کے اکرام میں، ان کی خاطر میں تکلف بہت کرنے لگے۔ جب تکلف کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنی پاکٹ پہ بار پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور جب آپ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کریں گے پھر کوئی مہمان آئے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار مہمان آ رہا ہے، آپ کے 1000-2000 روپے اٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے بھائی تکلف نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق آپ پیش کر دیں، ادھار نہ لیں، قرض نہ لیں، جو بھی گھر میں میسر ہو، بس خوشی کا اظہار کر دیں۔ بعض لوگ اس لیے زیادہ تکلف کرتے ہیں کہ اگر وہ خاطر نہیں کریں گے تو مہمان جا کے کہے گا ہماری خاطر نہیں کری اور ہمارے لیے یہ نہیں بنایا اور وہ نہیں بنایا۔ تو بھائی آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، مہمان جو بھی جا کے تبصرہ کرے اس کو چھوڑ دیں، آپ اللہ کے لیے کریں، آپ مہمان کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں۔ مطلب مہمان کو بھی اس لیے خوش کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، لیکن اگر مہمان کی غلط ڈیمانڈ سے، غلط فرمائش ہے تو پھر اس کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس کا جو اکرام ہے، جو عزت ہے، وہ آپ برقرار رکھیں اور اب اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر کریں۔ تو تکلفات نہیں کرنے چاہیے زیادہ۔ تکلفات کرنے سے کیا ہوتا ہے، پھر آدمی کو بوجھ لگنے لگتا ہے۔ آدمی سادہ سودہ جو بھی اس کے پاس میسر ہو وہ پیش کر دے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی مہمان کے آنے پر۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب کہ بعض لوگ جو ہے اپنی حیثیتی کو بھول جاتے ہیں، ہے تو حیثیت بہت اچھا پیش کرنے کی، لیکن وہ خالی جو ہے دال چٹنی سے کام چلا لیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ مطلب نہ تو اپنی حیثیت سے بہت زیادہ اوپر جائیں آپ، اور نہ اتنا کم ہو جائے کہ لگے کہ بھائی آدمی کہاں پہنچ گیا، آپ اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کی خاطر ہی نہیں کر رہے۔ اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے جو بعض لوگ بالکل کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر اب بعض مہمانوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی مہمان میرے آنے سے پریشان ہوا، تنگ دل ہوا ہے۔ تو بہرحال مہمان نوازی یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے اور بہت اعلیٰ اسلامی اخلاق میں سے ہے، جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بات ایمان تک کی ہے، گویا کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سب قدریں مٹتی چلی جا رہی ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان قدروں کو زندہ کریں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے، ان کو پڑھنے اور سننے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ذہن اگر ہمارا بدل رہا ہوتا ہے تو قرآن و حدیث ہماری صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث ہمیں ایسے زمانے میں بھی اچھے اخلاق اور اعلیٰ اقدار سکھاتے ہیں جس زمانے میں لوگ ان تمام چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ چیزیں زندہ رہیں گی تو انشاءاللہ اسلامی اخلاق زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔